ملحان کون ہیں؟ یہ وہ عورت ہیں جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خادم انس بن رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں. ام سلیم بنت ملحان، ان کے شوہر انہوں نے اسلام لائے، اسلام میں داخل ہو گئیں. قصہ مختصر بتانا چاہ رہا ہوں. اسلام میں داخل ہو گئیں تو اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کسی کافر سے تھی، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد جب ان کی عدت گزر گئی تو ایک ابو طلحہ جب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کو پیغام بھیجا. کن کو؟ ام سلیم کو، کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان کی شادی کسی کافر مرد سے نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان کی شادی کسی کافر مرد سے نہیں ہو سکتی ہے. اگر تم اسلام لے آتے ہو تو تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہوگا. یہ کہنا تھا. ابو طلحہ نے کہا میں جواب دوں گا کچھ دنوں کے اندر نہیں، کچھ دیر کے بعد وہ جواب آ گیا. انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور ام سلیم بنت ملحان کا مہر کیا ہوا؟ اسلام. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ رب العالمین ان کو نیک شریک حیات عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے نیک تمناؤں کو پوری فرمائے، ان کی شادیوں میں آسانی فرمائے، ان کی شادیوں میں آسانی فرمائے، ان کی شادی میں برکت عطا فرمائے، ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے. اور جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بیٹیوں کے لیے اچھا رشتہ عنایت فرمائے، ان کے بیٹوں کے لیے اچھا رشتہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ صرف مہر کے تعلق سے ہو، جہیز میں کوئی نہ گھسے. جی 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 اس عورت کی عدت ہے، اس چیز کی عدت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر. جس کے شوہر وفات پا چکے ہوں ان کے لیے 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے. وہ عدت جو ہے کہ وہ شوہر جس نے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، ایسی عورت کے لیے 3 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، سوال سمجھ گئے؟ ایسی عورت کے لیے وہ شخص جس نے اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کی ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کو مہر مکمل دیا جائے گا اگر اس کی مہر مقرر ہے تب. اگر مہر مقرر نہیں ہے تو مہر مثل یعنی اس کی سہیلیوں کی مانند. دوسری چیز اس کے اوپر عدت ہے، اور تیسری چیز اس کو اس کے میراث میں سے حصہ ملے گا. یہ فیصلہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی میں نے بیان بھی کی ہے درس کے اندر. جی وہ ٹھیک ہے، وہ چیز الگ ہے کہ عدت جو ہے حمل کی صورت میں نہیں ہوتا یا حمل کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ الگ ہے. یہاں صرف مہر کے تعلق سے ہے، اور یہاں پر یہ ایک ہی مسئلہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا، اور اس کی تصدیق یہ حکم کس نے دیا تھا؟ دیکھیے یہ جو مسئلہ آیا تھا عبداللہ بن مسعود کے پاس، عبداللہ بن مسعود نے یہ حکم دیا کہ اس کو مہر مثل یا مہر مکمل اور عدت اور وراثت. تو ایک صحابی عروہ یہ اٹھ کے انہوں نے کہا کہ بالکل یہی فیصلہ جو عبداللہ بن مسعود نے کیا ہے، یہی فیصلہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. جی جی فرمائیں. جی حق مہر اس کی وراثت میں سے اس کے وارثین دیں گے. جی وراثت میں اگر نہ ہو تو وارثین جمع کر کے اس کو دیں گے. وہ اس کا واجب ہے،
دینا ہی دینا ہے کسی بھی صورت میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو شخص مر گیا ہے اور اس نے مہر نہیں دی ہے کیا نیت تھی اس کی، مہر تو دینا ہی دینا. جی کوئی فرق نہیں ہے، واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. جی جو چیز واجب ہے وہی فرض ہے، جو فرض ہے وہی واجب ہے. جی میں نے کہا کہ سعید بن مسیب نے جو باپ تھے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا، یہی کہا میں نے نا. اور آپ کہتے ہیں قاضی کرتے ہیں، تو آپ اپنی بیٹی کا نکاح اگر آپ اس لائق ہیں، آپ جانتے ہیں خطبہ مسنونہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں آپ کسی عالم کے پاس جائیں، آپ خود بھی نکاح کر سکتے اپنی بیٹی کا. سعید بن مسیب جب اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے تھے تو 2 گواہ نہیں تھے، ہزاروں گواہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے لوگوں کو گواہ بنا کر. اگر آپ خود کرنا چاہیں اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جائے گا، آپ خود پڑھانا چاہیں خود پڑھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ایک بیٹا ہے خود اپنا نکاح خود پڑھانا چاہتا ہے پڑھا سکتا ہے، ایک شخص اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے، کسی سے پڑھوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی خطبہ پڑھیں، ایجاب قبول ہو گیا، بات ختم. جی تو لکھا لیں، وہ لکھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا نہیں تو لکھا لیں، لیکن دستاویز کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ قاضی ہی آ کر قاضی ہی آ کر وہ نکاح پڑھائے گا تب دستاویز بنے گی. بھائی گواہ آپ کے پاس ہیں، گواہ جا کے قاضی کو کہتے بھائی ہم نے ان کے نکاح میں حاضر ہوئے تھے، نکاح ان کا صحیح طریقے سے، بات ختم ہو گئی. اب قاضی کا پیٹ بھرنے کے لیے، قاضی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہے کہ ہمارے بغیر نکاح نہیں ہوگا، تو یہ شریعت میں ایک ایسی چیز جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے. بھائی قاضی آئیں گے تو کیا کہیں گے، بیٹا والے بیٹی والے 500 روپے یا 1000 روپے دیں گے، یا ان کی ایک فیس مقرر ہوگی کہ ایک نکاح ہم پڑھائیں گے تو اتنا لیں گے. جی دیکھیے قاضی کا اندر جانا بھی غلط ہے، قاضی اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی عورت کا مجلس نکاح میں آنا ضروری ہے. اور اس کا باپ موجود ہے کہ نہیں، ولی نے اپنی بیٹی سے پوچھ کر تو ہاں دیے اپنے داماد کے لیے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، بات ختم ہو گئی. پھر قاضی کو یا کسی مولوی کو پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں بھائی تم مجھ سے شادی کرنا چاہ رہی ہو کہ نہیں چاہ رہی ہو. تو پھر تو ولی جو ہے وہ قاضی بن گیا، باپ کا کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. تین بار کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہی نہیں ہے. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا میں نے سارے واقعے بیان کر دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ دیکھیے نجاشی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کہاں پڑھوایا؟ ام حبیبہ سے، حبشہ میں. اللہ کے رسول کہاں ہے؟ مدینے میں یا مکے میں؟ اور نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ حبشے میں. تو قاضی کا عورت کے پاس جانا، اس کی آواز سننا کیا اس کے لیے جائز ہے؟ بھئی اپنی بیوی کی آواز سنو. اس کی شہادت کے لیے اس کا باپ کافی ہے، اس کا ولی جو بھی ہے، باپ ہے تو باپ، بھائی ہے تو بھائی، چچا ہے تو چچا، دادا ہے تو دادا، نانا ہے تو نانا، کسی شاہد کی ضرورت نہیں. اس کی طرف سے، بیٹی والے کی طرف سے نکاح کے وقت 2 گواہ رہیں، 2 نہیں 1000 رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیٹی کے پاس، لڑکی کے پاس جا کر 2 گواہ جائیں، ایک اجنبی آدمی اس کی آواز سنے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عورت کا آواز بھی پردہ ہے؟ جی یہ ایک سوال ہے. ہماری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 2 ماہ ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بے تحاشا روتی ہے، اور خاص کر دودھ پیتے وقت تو حد ہو جاتی ہے. کافی علاج کروایا کوئی، مگر بالکل مسئلہ نہ ہو سکا، مگر بالکل ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ کوئی دعا قرآن سنت سے بتا دیں تو مہربانی ہوگی. بھائی کوئی بھی ایسا بچہ جو 2 ماہ کا ہے تو زیادہ رو رہا ہے، تو انسان عام طور سے جب چھوٹے بچے روتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ اس پہ کوئی آسیبی اثر ہو گیا ہے،
کوئی آج سے بھی اثر ہو گیا ہے، اس لیے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا رو رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ اور معوذتین اور آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو بچہ رو رہا ہے اس بچے کی شکایت، جو رونے کی شکایت ہے، اس کو میڈیکل کے ذریعے حل کرایا جائے۔ اور جہاں تک قرآن حدیث کے تعلق سے ہے، آپ اس کے پیٹ پر جہاں اس کو درد محسوس ہو رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک سکتے ہیں، معوذتین پڑھ کر پھونک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے کہ جہاں پر جس جگہ پر درد ہو اس جگہ پر وہ حدیث 7 مرتبہ پڑھ کے پھونکا جائے۔ وہ حدیث مجھے فی الحال یاد نہیں ہے، وہ آپ کو حدیث حصن المسلم اگر اردو والی مل جائے آپ کو تو اس میں وہ مل جائے گی، اس میں وہ 7 مرتبہ جہاں پر درد ہے درد پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر شیخ کی بات صحیح ہے تو، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے اس لیے میں اس پر 7 مرتبہ ہاتھ رکھ کے جی 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جو 7 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کا انشاءاللہ کہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر آپ خود اور آپ کی بیوی اس تعلق سے نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ ساری مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ کوئی عصبی اثر ہے یا کوئی شیطان کا اثر ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی میڈیکل چیک ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جی مہر مقرر تھی، اس کے لیے عدت نہیں ہے کیونکہ اس کا شوہر وفات نہیں پایا، اس کے لیے عدت نہیں ہے۔ دیکھیے بچپنے میں بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ آپ کو اپنی بچی پر اعتماد ہو کہ بچی ہمارا انکار نہیں کرے گی، تب تو آپ بچی کی یا بچہ کی شادی کریں۔ کیونکہ پھر میں آپ کو وہ واقعہ بتلاؤں گا کہ ایک عورت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد نے میری شادی کرا دی ہے اور مجھے پسند نہیں، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے جاؤ مت رہو۔ آپ نے فسخ کرا دیا، الگ کرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بچپنے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کہ نہ تو بچے کی نہ تو بچی کی۔ یہ بعد میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا آپ کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں کیونکہ سنیے، چھوٹی بچی کا جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، جو بالغ نہیں ہوئی ہے اس کا ایجاب و قبول اس کا باپ کرتا ہے، ماں ولی نہیں بنتی، ماں ولی نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ ماں کا باپ کے ہوتے ہوئے ماں ولی نہیں بن سکتی ہے، باپ کے ہوتے ہوئے ماں ولی نہیں بنے گی۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مرد ہو، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو یا بچوں کی شادی بچپنے میں نہیں کرنی چاہیے، کم از کم اس لائق ہو جائے کہ آپ کی بات سمجھ سکے، وہ یہ سمجھے کہ شادی ہوتی کیا چیز ہے۔ اب وہ آپ کے ادھر یا ہمارے ادھر بات چھوڑیں، ہم چیز یہ رکھیں کہ اس عمر میں اس کی شادی کریں، اس کا نکاح کریں جب وہ سمجھے کہ ہاں شادی بھی کوئی چیز ہے۔ اس 5 سالہ بچے اس کو یہی پتہ نہیں میں کون ہوں، تو شادی کیا پتا شادی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چلو جی 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 ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔